عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ماہر قانون بھی، اور اس سارے معاملے پر ان کی اپنی ایک ڈیفرنٹ اوپینین بھی ہے، تو ان سے بھی جانتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، ابھی فیصل چودھری صاحب اظہار خیال کر رہے تھے اور اس میں بڑے یہ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت سارے اور لوگ بھی اٹھا رہے ہیں، کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ واقعی اگر اس طرح کی ہم نے اب اجازت دے دی ہے پارلیمنٹ کو کہ سادہ اکثریت سے وہ کافی چیزیں تبدیل کر سکتی ہے اور ان کو مان لیا جائے لاز کو، تو کل سے تو پھر کوئی اگلی جو حکومت آئے وہ آخری 3 ججوں کے بارے میں کہہ دے کہ جو جونیئر موسٹ ہیں وہ کمیٹی ہم بنا دیتے ہیں، جی وہ بنایا کریں گے، روسٹر بھی اور چیزیں دیکھا کریں گے، تو یہ تو پھر بڑا ہم نے راستہ نہیں کھول دیا اس طرح سے؟ وہ تو ایک چیف جسٹس اپنے 3 ججز کے ساتھ مل کے سارے سپریم کورٹ کو یرغمال بنا رہا تھا، اور پارلیمان نے سپریم کورٹ کو کھڑا کیا، اس کو مضبوط کیا، اور اب پارلیمان اور سپریم کورٹ ہم آہنگ ہے، اور یہی بات چیف جسٹس نے کی تھی کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان مداخلت کر رہی ہے۔ مداخلت جو تھی وہ تو وہ شخص کر رہا تھا جو پچھلا چیف جسٹس تھا، جو کہ باوجود کے سپریم کورٹ کے بہت سارے آرڈرز تھے کہ یہ ون مین شو ہے، اپنی مرضی سے بینچز بنائے چلا جا رہا تھا، اور جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا آئین کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مس کانڈکٹ تھا ان کے پارٹ پہ، بلکہ ایک قسم کا کانسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے فلاؤٹ کی تھی۔ تو پارلیمان نے جو کیا ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور پارلیمان میں اور دنیا کی جمہوریتوں میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے اختیارات کے مطابق ہی کر رہے تھے نا، ابھی ہائی کورٹس کے پاس بھی اختیارات ہیں، چیف جسٹس ہی بناتے ہیں نا روسٹر، ہائی کورٹ کے بھی بنا رہے ہیں۔ نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے ایسا۔ جب سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلے کر دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ یہ سارے مل کے مشاورت سے بنائے، کوئی مطلب نہیں تھا چیف جسٹس کا، اپنی مرضی سے حکومتوں کو گرا رہے تھے، اپنی مرضی سے پارلیمان کے بڑے بڑے لیڈروں کو وہ جو تھے ڈسکوالیفائی کر رہے تھے، یہ پچھلے یہ بھی کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی چیف جسٹس کر رہے تھے۔ اب پہلی دفعہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ میں ہر جج برابر ہوتا ہے، چیف جسٹس کے متحد نہیں ہوتا۔ یہ کوئی فوج کا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ کہ ایک آرمی چیف ہوتا ہے اور نیچے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، جہاں پہ ہر جج کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے، اور ہر جج کا اتنا حصہ ہے سپریم کورٹ میں جتنا چیف جسٹس کا ہے۔ اگر آپ ہی کے آرگیومنٹ کو آگے بڑھا لیں تو پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اپنا آرگیومنٹ ہے، ابھی بھی 15 چلیے ٹھیک ہے، جس کا بھی ہے، میں آپ کی بات کو لاجیکل مانتے ہوئے اس کو آگے بڑھا رہی ہوں، لیکن میرا سوال اب اس پر یہ ہے کہ آگے جو بھی حکومت آئے اگر وہ بھی یہ قانون بنا دے کہ سب مل کر ہی بنائیں، کوئی ضرورت نہیں کمیٹی کی، تو اس کا مطلب میرا صرف آپشن اس میں یہ ہے پوچھنے والا کہ اس کا مطلب ہے پھر کوئی بھی آ کر کبھی بھی آ کے کوئی بھی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، وہ پھر ہمیں قبول ہی کرنی پڑے گی؟ کوئی بھی نہیں، یہ بڑی اچھی امینڈمنٹ ہوگی اگر یہ بھی کر دیں تو۔ سپریم کورٹ جو ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے ہر جج نے اٹھایا ہوا ہے کہ وہ اس قانون کے تابع ہے جو پارلیمان بنائے گی، لیکن پارلیمان کے کسی ممبر نے یہ اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ سپریم کورٹ غلط فیصلے بھی کرے گی تو وہ اس پہ بھی وہ پابند ہوں گے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، پارلیمان جو ہے وہ آئین کو میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، وہ مدر آف آل لاز ہے، کانسٹیٹیوشن میکر بھی ہے، وہ لا میکر بھی ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے تمام قوانین خواہ وہ آئین کے ہوں خواہ قانون کے ہوں اس کے تابع ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹس ہیں کچھ لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں وہ کلیئر نہیں ہے۔ ہرگز میں فیصل چودھری صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ اپنے طور پہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے پروفیشن میں اور میں ان کا بڑا مداح ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے وہ مس لیڈ کر رہے ہیں، اور چودھری صاحب انشاءاللہ جب کبھی میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے بھی کانسیپٹ جو ہے ان کے بھی کلیئر کروں گا، آپ ان کے بھی چینج کرنا چاہیں۔ عرفان صاحب یہ فرمائیے گا، نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا، اس پر آپ کی کیا سے ہے؟ نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ، نواز شریف صاحب کو تو ویسے ہی وہ جو الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم آ چکی ہیں اس کے تحت انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ آئین میں جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو لہذا وہ سپریم کورٹ کا جو غلط فیصلہ تھا تاحیات نااہلی کا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے اب۔ لیکن سر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کسی ایکٹ کے ذریعے ختم کر دے، اس طرح تو کل کوئی بھی فیصلہ ختم ہو سکتا ہے؟ میری اسٹیٹمنٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے ختم ہوتے تھے، میں اٹارنی جنرل کورٹ کو کہہ دیتا تھا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، اور ہم نہیں مانتے تھے۔ پارلیمان تو بہت بڑی چیز ہے، پارلیمان یہ 2-3 جج سپریم کورٹ کے اور سارے پاکستان کی پارلیمان جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے اپنی اتھارٹی چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے وہ کرے گی استعمال۔ پارلیمان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سپریم کورٹ پارلیمان کے سامنے تو ہمیشہ سر تسلیم خم رہا ہے۔ یہ کوئی نیا سپریم کورٹ تھا جو کہ ان کا خیال تھا کہ 2 ججوں کا کہ اپنی مرضی سے بینچز بنا دیں، لیکن تو عرفان قادر صاحب، اگر عرفان قادر صاحب جی سر، پارلیمنٹ نے اپنی جو اتھارٹی ججز اپوائنٹمنٹ کی ہے
اس پہ تو اب قانون سازی نہیں کی جس میں پارلیمانی کمیٹی ربڑ سٹیمپ بن گئی. آرٹیکل 175A میں جب 18ویں ترمیم لائی گئی اور اس کے بعد 19ویں ترمیم لائی گئی, اس پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, پارلیمان نے اپنے آپ کو بہت کمزور کیا ہوا تھا, اور باوجود کہ ایک غلط فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اور پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ بہت کمزور رہی ہے اس میں, یہاں پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ سیاست کی گئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے سیاسی محرکات ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ سیاست میں مداخلت کر رہا تھا. اب وہ فرد واحد یا 2-3 مرضی کے ہم خیال ججز وہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عرفان قادری صاحب. لیکن جو آپ نے بات کی ہے اگین وہی بات ہے کہ پہلے تو ججز کے پاس ہی تھا, اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے تو خود ہی اپنی پاور جو تھے اس کو شیئر کر لیتے, لیکن بہرحال وہ تو اسی طرح سے معاملہ پہلے چل رہا تھا. اب پارلیمنٹ نے ایک رول طے کر دیا. لیکن عمران صاحب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. جو میں عرفان قادر صاحب کی بات کر رہی تھی کہ جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ چونکہ غلط فیصلہ تھا وہ تو میرے کہنے سے ہی بدل جاتا ہے. تو اگر ہم نے یہ روش اپنا لی کہ ہم یہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے چونکہ, تو اس کو ہم کسی بھی طرح اون نہیں کر رہے یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے, تو پھر تو پورا سٹرکچر ہی ہل جائے گا سر. پھر اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ ہو یا کسی بھی کورٹ کا فیصلہ, ہم اپنے طور پہ جج بن جائیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. یاسمینہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات دیکھی جائے تو واقعی یہ بات مناسب نہیں ہے, کسی طور بھی مناسب نہیں ہے کہ تمام ادارے اس طرح سے ہوں کہ دوسرے اداروں کو ماننا ہی ختم کر دیں. اس طرح ملکی نظام چلتے نہیں, کہیں بھی نہیں چلتے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب جو کہہ رہے تھے, تو میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی جس کو ابھی فیصل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ابھی 2007 سے سپریم کورٹ کی سپرمیسی قرار دے رہے تھے نا, بہت سارے لوگوں کی نظر میں وہ سپریم کورٹ کی سپرمیسی نہیں تھی بلکہ بہت ساری جگہوں پہ اختیارات سے تجاوز بھی تھا, اور ہر چیز میں گھسنے کا ایک شوق بھی تھا, اور سیاست میں انوالومنٹ بھی تھی. اور پھر جس طرح سے اسی دور میں جو فیصل چودھری صاحب ہمیشہ ججوں کی سلیکشن کا طریقہ کار بات کرتے ہیں, جس طرح سے ججوں کو بھی منتخب کیا گیا اور جس طرح سے بار کی سیاست جو ہے اس کو بھی خراب کیا گیا, تو یہ ساری چیزیں بھی اسی کا شاخسانہ ہیں. وہ ہمارے جو جسٹس افتخار چودھری صاحب والی تحریک تھی اس سے بہت کچھ اچھی چیزیں ہوئی, تو بہت ساری اس میں خرابیاں بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آئی تھی. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ ایک چیز کو اگر لے کے چلتے ہیں تو سوچتے ہیں پھر کہ اچھا اس کے پیچھے لگ جائے اور چاہے جو مرضی خرابیاں ہوتی چلی جائیں. اب یہ جہاں تک اس قانون کی بات ہے, تو اگر 3 سینئر موسٹ ججز ہیں تو 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ تو بدلتے رہیں گے ظاہر ہے. ہاں جی, اور جو وہ بدلتے رہیں گے ان کے ساتھ ہی وہ چیزیں بدلتی رہیں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک سپریم ہے, لیکن آئینی طور پہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی اپنی ایک الگ سے حیثیت ہے. جب تک یہ بیلنس نہیں ہوگا, اور یہ بیلنس میں نے یا آپ نے یا فیصل چودھری صاحب نے یا کاظمی صاحب نے نہیں لانا, اطہر کاظمی صاحب جو مرضی کہتے رہے, بیلنس اسی وقت ہوگا جب یہ ادارے خود اور ان کے سربراہ یہ بیلنس لانے کی کوشش کریں گے. اس لیے حکومت کو اور عدلیہ کو یہ چاہیے کہ مل بیٹھ کے اس پہ کوئی جو بھی پالیسی ہے وہ کر کے اور چیزوں کو.